نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. ایک مختصر سا امتحان کا پرچہ بنا کے بھجوایا تھا. مقصود تو یہی ہے کہ جو چیزیں پڑھتے ہیں اس کو بار بار دہرا کے کچھ یاد کر لیا جائے، کچھ چیزیں دل میں، دماغ میں، سینے میں محفوظ ہو جائیں، اور بار بار اعادہ کرنے کا فائدہ یہی ہے کہ وہ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں. بعض اوقات بڑی مشکل سے کوئی چیز ہوتی ہے لیکن وہ بار بار پڑھنے سے پختہ ہو جاتی ہے. کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، چلتے رہنا چاہیے. تو اس طرح کے اختبارات کا یا ٹیسٹ یا امتحانات وغیرہ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو پریشانی لاحق ہو اور وہ اسٹریس میں جائے، بلکہ تھوڑا سا اہتمام کر کے تیاری کر لے اور پھر اس کے بعد چل پڑے. تو بہرحال آپ میں سے جس نے ٹیسٹ کر لیا بہت اچھا کیا، جس نے نہیں کیا کوئی بات نہیں. اس کا آج حل آپس میں مل کے کر لیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا اعادہ ہو جائے. پہلا سوال تھا اس میں کہ ان سوالات میں سے جو آگے جملے لکھے گئے ہیں ان میں سے صحیح اور غلط کی نشاندہی کیجیے. پہلا سوال اس میں کیا تھا کہ مبتدا اور خبر مرفوع حالت میں ہوتے ہیں، یعنی مرفوع ہوتے ہیں، رفعی حالت میں ہوتے ہیں. یہ بات درست ہے، ظاہری بات ہے. الکتاب جدید، کتاب نئی ہے. تو دیکھیے الکتابوں پر بھی آپ کو رفع پڑھنا یعنی پیش پڑھنا پڑ رہا ہے، اور جدیدن پہ بھی. تو اس سے پتہ چلا. اور ویسے اصول یہی ہے کہ مبتدا اور خبر عموماً حالت رفعی میں ہوتے ہیں، یعنی مرفوع ہوتے ہیں، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں جملے میں یہ بن کیا رہے ہیں. دوسرا تھا کہ مبتدا یہ مرکب بھی ہو سکتا ہے جبکہ خبر مرکب نہیں ہو سکتی. مراد اس سے یہ ہے کہ جو آپ کے مرکبات ناقص ہیں ان میں سے کوئی چیز مبتدا بن سکتی ہے، اور انہی میں سے کوئی مرکب جو ہے خبر لیکن نہیں بن سکتا. یہ بات درست نہیں ہے. مبتدا بھی بن سکتے ہیں، خبر بھی بن سکتی ہے. تو یہ پہلی بات اس میں درست ہے کہ مبتدا تو مرکب ہو سکتا ہے، اسی طرح خبر بھی مرکب ہو سکتی ہے. مثلا مبتدا مرکب ہو، اس کی مثال کیا ہے؟ کتاب الولد، مضاف مضاف لے کر کے آپ نے اس کو مبتدا بنا دیا کہ لڑکے کی کتاب، جدید نئی ہے. آسان ہو گیا. مضاف الی معرفہ ہونے کی وجہ سے مبتدا معرفہ بن گیا کتاب الولدی، اور جدید اس کی خبر بن گئی. جیسے اوپر آپ نے الکتاب جدید بنایا تھا، تو مبتدا خبر، تو مبتدا اس میں معرفہ یہ مرکب ہے اور معرفہ بھی ہے، اور خبر اس میں یہاں پر خبر مفرد ہے یعنی مرکب نہیں ہے. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مبتدا مفرد ہو اور خبر مرکب ہو، یا دونوں مرکب ہو. تو یہ دونوں بالکل ممکن ہے. تو اس طرح ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے. یہ بات اس لحاظ سے غلط ہوئی کہ دوسرا والا حصہ اس کا درست نہیں تھا. مثلا ہم کہیں کہ القرآن کتاب اللہ. دیکھیے القرآن مبتدا ہوا، معرفہ ہے اور مفرد ہے یعنی اکیلا ہے، ایک لفظ ہے. کتاب القرآن کتاب اللہ، مضاف مضاف الیہ مل کے خبر بن گئے. تو القرآن مبتدا ہوا اور مفرد ہوا، کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کیا ہوئی؟ خبر ہوئی. تو دیکھیے مرکب ہے. اور دونوں کی مثال کیا ہوگی؟ القرآن الکریم کتاب اللہ، موصوف صفت مل کے یہ مبتدا بن گئے. تو یہ بھی مرکب ہے، مرکب توصیفی. القرآن الکریم، قرآن کریم، کتاب اللہ مضاف مضاف الیہ خبر بن گئے. یہ بھی مرکب، یہ بھی مرکب. یا القرآن الکریم موصوف صفت یہ مبتدا، القرآن الکریم کتاب عظیم، بڑی عظیم کتاب ہے. یہ بھی موصوف صفت مبتدا، اور وہ بھی موصوف صفت کتاب عظیم. تو القرآن الکریم کتاب عظیم. تو اس طرح آپ کوئی بھی مرکب کر کے بنا سکتے ہیں. ممنوع من الصرف کا تذکرہ ہوتا تھا بیچ بیچ میں، بہت تفصیل ابھی اس میں نہیں ہم نے پڑھی، وہ آگے آئے گی. تو جو منع من الصرف میں ہوتے ہیں تو کیا اس پر تنوین نہیں آتی؟
جی بالکل صحیح بات ہے، اس پر تنوین نہیں آتی. یہ سوال تھا کہ تثنیہ جب آپ منصوب حالت میں بنائیں تو اس پر فتحہ آتا ہے. تو منصوب حالت میں اگر مفرد ہو تو اس پر تو فتحہ آتا ہے، جیسے کہ کتابن، قلمن، یہ منصوب حالت ہوئی. لیکن یہ تو مفرد ہے. تثنیہ میں تو فتحہ سے پتہ نہیں چلتا، بلکہ آنی سے مرفوع ہونا پتہ چلتا ہے، اور عینی سے منصوب ہونا اور عینی ہی سے مجرور ہونا پتہ چلتا ہے. اسی لیے آنی عینی عینی، مرفوع منصوب مجرور، اس آرڈر میں چلتا ہے. تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ تثنیہ کا ڈوئل فارم جو ہوتا ہے اس کا نسبی حالت کیسے پتہ چلتی ہے؟ آنی عینی عینی سے، عینی سے پتہ چلتی ہے. کتابین، قلمین، رجلین، امرأتین. یہ تھا کہ اخی، اخن سے، اخن مانے میرا، اخن مانے بھائی. تو اگر اس کی ہم نسبی اور جری حالت بنانا چاہیں تو وہ کیا ہوگی؟ ویسے ہی ہوگی. یہ اسماء ستہ مکبرہ سے ہے، اس لیے اس میں اخن، اخن، اخن ایسے ہوتا ہے. تو اخی نہیں ہے، بلکہ یہ غلط ہے. یہ خالی جری حالت تو ہے، لیکن وہ جو جینیٹو کیس ہے، لیکن نسبی حالت اس کی اخن ہوتی ہے، اس لیے غلط ہوا. پھر تھا کہ مفعول منصوب حالت میں ہوتا ہے. جی ہاں بالکل، مفعول منصوب حالت میں ہوتا ہے. فاعل مرفوع حالت میں ہوتا ہے، مفعول منصوب حالت میں ہوتا ہے. منادہ جب مضاف ہوتا ہے تو مرفوع حالت میں ہوتا ہے. نہیں، یہ غلط ہے. منادہ جب مضاف ہوتا ہے تو منصوب حالت میں ہوتا ہے. منادہ جب مضاف ہو، جیسے یا عبد اللہ، تو دیکھیے عبد اور اللہ، لفظ اللہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے. عبداللہ اللہ کا بندہ، نام ہے نا. تو جب یہ مضاف ہو رہا ہے عبد، تو اس کو فتحہ کے ساتھ پڑھیں گے، یا عبد اللہ. یا ابا ہریرہ، اسماء ستہ مکبرہ میں منصوب حالت کیسے آتی؟ ابا سے آتی. یا ابا ہریرہ، یا ابا بکر. تو مضاف ہوگا یا امیر المؤمنین، یا خلیفۃ المسلمین. تو منادہ اگر مضاف ہو، مضاف الیہ بن رہے، مضاف اگر یہ ہے تو اس کو نسبی حالت میں پڑھتے ہیں، مرفوع نہیں بلکہ منصوب ہونا چاہیے. مضاف پر تنوین نہیں آتا اور نہ ہی ال آتا ہے، لیکن یہ معرفہ ہوتا ہے. ہاں اگر وہ معرفہ کی طرف مضاف ہو تو معرفہ ہوتا ہے. مضاف الی معرفہ، معرفہ کی قسم ہے تو بات درست ہے. تنوین اور ال اس پر نہیں آتا. تنوین اس لیے نہیں آتا کہ وہ تو نکرہ کی عموماً علامت ہوتی ہے، اور ال اس لیے نہیں آتا کہ جو پہلے ہی معرفہ ہے تو اس پر ال لگانے کا فائدہ کیا. ایوہا کو کہہ رہے ایوہا، اس سے پہلے ہمیشہ یا آنا چاہیے. جب بھی کسی کو پکارے تو خالی ایوہل فلاں نہیں کہہ سکتے، بلکہ یا ایوہا کہنا پڑے گا. نہیں، یہ بات غلط ہے. آپ یا کو حذف کر سکتے ہیں تو آپ خالی ایوہا بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے قرآن میں بھی ہے کہ یوسف ایوہ الصدیق، یوسف اے سچے. تو یوسف ایوہ الصدیق، یوسف یا ایوہ الصدیق نہیں. اگرچہ یا ایوہ الذین آمنوا بھی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ یا لگایا جائے. کبھی کبھی اس کو حذف بھی کر سکتے ہیں. جیسے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ اے مومنو. توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، تو یا نہیں آیا وہاں پر بھی قرآن کے اندر. تو یا آنا ضروری نہیں ہے، حذف بھی ہو جاتا ہے. صفت اگر لانی ہو مضاف کی تو وہ مضاف الیہ کے بعد لاتے ہیں. کتاب اللہ، مضاف مضاف الیہ ہے، تو مضاف کتاب کی آپ کوئی صفت لانا چاہتے ہیں تو وہ مضاف الیہ یعنی لفظ اللہ کے بعد آئے گی. بات درست ہے. کتاب اللہ الکریم، اس لیے کہ کتاب لفظ اللہ کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے خود معرفہ ہوئی، مضاف الیہ معرفہ ہونے کی وجہ سے. تو اب اس کی صفت جو لائیں گے وہ بھی معرفہ ہوگی. تو کتاب اللہ العظیم اس کی مثال ہوگی مثلا. دوسرا سوال یہ تھا کہ ان میں کچھ غلطیاں ہیں جو جملے لکھے گئے ہیں، جو مرکبات ہیں، کوئی ناقص ہے، کوئی مرکب تام ہے یعنی جملہ ہے، تو ان میں سے غلطیاں نکالیں. اور غلطیاں درست کرنے کا طریقہ دو سے بھی، ایک یا دو سے دو بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات زیادہ کم بھی ہو سکتا ہے. تو کچھ کا اشارہ کر دیا تھا کہ جن پر یہ لال ڈبہ لگا ہوا ہے ان کی ایک سے زائد شکلیں ہو سکتی ہیں، اوروں کی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال دیکھیں آپ نے اس میں کیا کیا ہے. تو الطلاب المجتہدین، دونوں
جمع ہے، طلاب طالب کی جمع ہے اور یہ جمع مکسر ہے، اور مجتہدین یہ بھی جمع ہے لیکن جمع سالم ہے، اونا اینا اینا، اور طلاب عاقل ہے تو اس کی جمع بالکل مجتہدین آ سکتی ہے. اس پر بھی ال ہے، اس پر بھی ال ہے، وہ بھی اچھا مذکر ہے اور یہ بھی مذکر ہے. اب ایک فرق خالی آ گیا کہ اب چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ الطلاب یہ ہے مرفوع حالت میں اور مجتہدین یہ نسبی یا جری حالت میں ہے. تو اب اس کا آپس میں لنک نہیں بن رہا. تو اگر آپ اس کو مضاف مضاف الیہ بنانا چاہیں تو طلاب پر تو یہ بات بنے گی بھی نہیں. ویسے بھی مجتہدین کے طالب علم، چلو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے مجتہد اماموں کے طالب علم، تو پھر ال نہیں آنا چاہیے اس لیے کہ مضاف پر ال نہیں آتا، تو طلاب المجتہدین ہونا چاہیے. یا دونوں پر سے یہ دونوں کو ایک ہی حالت میں لے آئیے. الطلاب مرفوع حالت میں ہے تو مجتہدون کر دیجیے، المجتہدون. الطلاب المجتہدون تو یہ موصوف صفت ہو جائے گا. اور دوسری صورت کیا ہے، اس کو مبتدا خبر بنا دیجیے. الطلاب تمام طالب علم، بغیر ال کے لکھیں گے نکرہ لے آئیں گے مجتہدون تو اس کی خبر بن جائے گی کہ تمام طالب علم محنتی ہیں. مجتہدین یعنی محنتی ہیں. طلاب کے ساتھ ال کے سمیت لکھیں گے الطلاب المجتہدون اور مرفوع حالت میں تو موصوف صفت بن جائے گا. محنتی طلبہ، محنتی طلبہ ہے، محنتی طلبہ یہ بنے گا موصوف صفت. اور اگر الطلاب مجتہدون خالی کر دے بغیر ال کے تو پہلا والا مبتدا دوسرا والا خبر بن جائے گا کیونکہ معرفہ اور نکرہ کا کنسٹرکشن ہو گیا. ترجمہ ہوگا طالب علم محنتی ہے. ام الصادقہ، ام، تو یہاں ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کسی خاتون کا نام ہے صادقہ، ان کی والدہ، تب بھی بات بنے گی نہیں کہ ام الصادقہ، تو صادقتی ہونا چاہیے، مضاف مضاف الیہ. صادقہ کی ماں تو مضاف مضاف الیہ اگر بنانا چاہیں تو، لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ دونوں پر ال لگا کے الام الصادقۃ، ام بھی مؤنث واحد، صادقہ بھی مؤنث یہ بھی واحد، اس پر بھی ال لگا دیا اور یہ بھی ال کے ساتھ ہو گئی الام الصادقۃ، تو دونوں موصوف صفت بن جائیں گے. اور الام کر کے صادقتن بھی کر سکتے ہیں، مبتدا خبر بنا دے، الام پہ ال لگا دیا اور صادقتن کو نکرہ کر دیا تو یہ بھی بنایا جا سکتا ہے. اس کا بھی ایک سے زیادہ طریقہ ہو سکتا ہے. بہرحال وہ آپ کو آپشن دیا نہیں تھا اس میں، یہ دیکھنے کے لیے کہیں کہیں اگر آپ کو پھنسا دیا جائے تو ایک ہی چیز بھی بنا سکتے ہیں آپ کے نہیں، وہ جو بھی بنا لیا وہ ٹھیک ہوگا. الام الصادقۃ بھی ٹھیک ہے اور الام صادقۃ وہ بھی صحیح ہے. المکاتب جدید، مکتب کی جمع ہے مکاتب، ڈیسک وغیرہ، اور جمع غیر عاقل ہے تو جدید نہیں آئے گا بلکہ جدیدتن آئے گا کہ مکاتب نئے ہیں تو جدیدتن ہونا چاہیے تھا. البیت کبیرتن، البیت یہ بیت جو ہے بیت یہ گھر، تو اب یہ مذکر ہے تو کبیرتن نہیں کبیرن ہونا چاہیے تھا. یا البیت الکبیر دونوں پر ال لگا کے بنا لیجیے. اسی طرح المکاتب الجدیدتو بھی کر سکتے ہیں کہ نئی تپائیاں، نئی ڈیسک، یہ بھی کر سکتے ہیں دوسرا فارم یعنی اس کے بنانے کا. الرجلان زعلان، الرجلان یہ آپ نے مبتدا اگر بنایا ہے دو مرد، زعلان ناراض ہیں تو زعلان تو واحد ہے، اس کا تسنیہ لگانا تھا. یہ الف نون سے کنفیوژن ہو سکتا ہے کسی کو کہ یہ تسنیہ ہو، یہ تسنیہ نہیں ہے. زعلان تو خود رحمان کی طرح اسی اسکیل پر یہ صفت کا ایک صیغہ ہے ناراض ہونا، تو اس کا تسنیہ آنا چاہیے تھا زعلانانی، آنی عینی عینی لگتا ہے نا تسنیہ میں، تو الرجلانی زعلانانی، تو ایک تو یہ کر لیتے یا دونوں پر ال لگا لیتے الرجلانی الزعلانانی، دو ناراض مرد، تو یہ بھی پاسبلٹی ہے جیسے دل چاہے، ورنہ مبتدا خبر بنا لیجیے. الاصدقاء حاضرات، الاصدقاء صدیق کی جمع ہے، صدیق کے معنی دوست، دوست، اس کی جمع ہے اصدقاء. اب یہ الف کے بعد حمزہ آئے تو یہ الف ممدودہ کہلاتا ہے، جیسے حمراء، صحراء، زرقاء وغیرہ میں. تو یہ کنفیوژن
ڈالنے ہی کے لیے سوال کیا تھا کہ یہ لفظ اصدقاء جو ہے، یہ لفظ تو الف اور حمزہ کی وجہ سے مؤنث بھلے بن جائے، لیکن حقیقت میں صدیق مذکر ہے، اس کی جمع ہے، تو لفظاً مؤنث ہونے سے فرق نہیں پڑتا، اصل میں مرد دوستوں کی جمع ہے، تو بہت سارے دوست موجود ہیں، تو حاضرات نہیں، حاضرون مذکر لانا چاہیے تھا ادھر، حاضرات مؤنث ہے، تو اگر صدیقہ کی جمع صدیقات لاتے الصدیقات تب تو ٹھیک تھا، لیکن یہ مذکر کے لیے حاضرات مؤنث لے آئے جو غلط ہے۔ بنت حامد، بنت حامد، حامد کی بیٹی، بنت حامد، اس میں کیا غلطی ہے؟ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اور یہی آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے ایک صحیح چیز بھی ڈال دی کہ اس میں کوئی غلطی ہے نہیں، جب ہے نہیں تو کیا کریں گے، بنت حامد بنت حامد نہیں رہے گا۔ المنافق المدینتی، المنافق المدینتی، یعنی ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ مدینہ کے منافق ہے نا، المدینتی مجرور ہے، اس سے پتہ چلا کہ مدینہ کے منافق ترجمہ اچھا بنتا ہے اس کا، لیکن پہلا حصہ مضاف ہے، دوسرا حصہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ تو مجرور ہے اور اس پر الائے نہ آئے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی آ سکتا ہے، دونوں صورتیں جائز ہے، لیکن مضاف پر تو ال نہیں آتا، تو اس کو منافق المدینتی ہونا چاہیے تھا، یہ ال نہیں ہوتا تو صحیح ہوتا، تو ہٹا دیجیے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اساتذۃ مدرستی، مدرسے کے اساتذہ، اساتذۃ مدرستی، اس میں چھوٹی سی غلطی، یہ بھی مضاف الیہ بن رہا ہے، مدرسے کے اساتذہ، تو یا تو اساتذۃ المدرستی کرتے، مدرسے کے، خاص مدرسے کے اساتذہ، اور اگر نکرہ ہی لانا تھا مدرستن کرنا چاہیے تھا، پھر تنوین آتی، اساتذۃ مدرستن، مدرسے کے اساتذہ، تو واحد ہے، مدرستن تو تنوین کے ساتھ آنا چاہیے تھا، اور زیادہ اچھا یہ ہوتا کہ اساتذۃ المدرستی، مدرسے کے اساتذہ، تو پھر اس کے ساتھ ال لگا لیتے۔ المسلماتی شاکرۃ لکھا ہے، المسلماتی مبتدا بنایا تو مبتدا، اور بعض بار خبر اگر ہے تو وہ نکرہ، یہ معرفہ وہ نکرہ ٹھیک ہے، لیکن المسلماتی نہیں، مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے، الا یہ کہ اس کے پیچھے، اس سے پہلے کوئی اور ایسی چیز ہو جو اس کو بدل دے، جیسے انا وغیرہ آ جائے یا حرف جر آ جائے تو مجرور ہو سکتا ہے، لیکن ہے نہیں، جب نظر نہیں آ رہا تو ہم ڈیفالٹ میں یہی لیں گے کہ اس کو مرفوع حالت میں رکھا جاتا، المسلماتی نہیں المسلماتو ہوتا، اور شاکرتن واحد مؤنث کا صیغہ ہے، یہ تو مسلمات جمع غیر عاقل نہیں ہے، یہ تو جمع عاقل ہے، عاقلہ ہے، انسان مسلمہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے، تو شاکراتن واحد نہیں بلکہ جمع کا صیغہ لانا چاہیے تھا، المسلمات شاکرات، مسلمان عورتیں شکر گزار ہوتی ہیں، رب کی بھی اپنے شوہر کی بھی۔ رسول الرب العالمین، رب العالمین کے رسول، تو رب العالمین کیا ہے یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا، تو اصل میں رسول مضاف، الرب بھی یہ اس کا مضاف الیہ ہے، لیکن اب یہ رب، الرب جو ہے یہ آگے العالمین کا مضاف بھی ہے، کہ جہان والوں کے رب کے رسول، تو پہلا والا مضاف، دوسرا والا مضاف الیہ، پھر یہ جو دوسرا والا ہے الرب، یہ اب اگلے والے کے لیے مضاف بھی بن رہا ہے، تو جب ایسا ہوتا ہے تو مضاف ہونے کی وجہ سے رب جو ہے، رب اس پر ال نہیں آ سکتا، تو ہونا چاہیے تھا رسول رب العالمین بغیر ال کے، رب العالمین بغیر ال کے ہونا چاہیے تھا، کہ جہان والوں کے رب کے رسول، یعنی اللہ کے رسول، تو اور رب جو ہے چونکہ مضاف بھی ہو رہا ہے اگلے والے کے لیے، اس لیے اس پر ال نہیں آ سکتا، تو رسول رب العالمین۔ کسی کے ذہن میں خیال ہے کہ ہم اس کو موصوف صفت بنانا چاہیں؟ نہیں، جہان والوں کا رب یہ موصوف صفت کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی صفت یعنی رب کی صفت عالمین کیسے ہوگی؟ کہ اللہ کو عالمین، اللہ عالمین ہے، نہیں، ظاہری بات ہے، کوئی بات ہی نہیں بنتی، رسول رب العالمین، تو ال نہیں ہونا چاہیے اس پر۔ درس صعب، تو مشکل درس، اب اس کو اگر موصوف صفت بنائے تو درسن صعب ہونا چاہیے تھا، دونوں پر تنوین ہونا چاہیے تھا، نکرہ نکرہ، مذکر مذکر، واحد واحد، مرفوع مرفوع، تو پھر بات صحیح ہوتی، یا پہلے پر ال لگا دے تو یہ معرفہ بن جائے اور دوسرے والے کو خبر بنا لیتے، مبتدا خبر، تو پھر ترجمہ ہوتا کہ درس مشکل ہے، الدرس صعب،
تو یہ غلطی یہاں ہے. امیر المومنون مومنوں کے امیر مضاف مضاف الیہ ہے, مؤمنین ہونا چاہیے کیونکہ مجرور حالت جمع مذکر کی اینا سے آتی ہے. امیر المؤمنین. کتب القدیمۃ پرانی کتابیں. القدیمہ پرانی, کتب جمع ہے تو جمع غیر عاقل ہونے کی وجہ سے قدیمہ تو لا سکتے ہیں کیونکہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے, لیکن موصوف صفت اگر بنا رہے ہیں تو دونوں پر یا ال ہوگا یا دونوں بغیر ال کے ہوں گے. تو اسی لیے یا تو اس کو الکتب القدیمۃ کیجئے یا کتب قدیمۃ کیجئے, تو دونوں صورتوں میں ٹھیک ہو جائے گا. یعنی دونوں کو یا تو معرفہ بنائیے یا دونوں کو نکرہ بنائیے, موصوف صفت تاکہ کورسپونڈنس ایک دوسرے سے پکی ہو جائے. بنتو والولد اخی, یہ اصل میں اس سے ہم نے ٹیکل نہیں کیا ہے, آگے آ جائے گا کبھی, لیکن بہرحال یہاں سن لیجئے. کبھی بھی مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان ہم نے بتایا کہ گیپ نہیں کیا جاتا. تو اگر ایسا کرنا پڑے, دو چیزیں مضاف ہو رہی ہوں, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے والے کو مضاف مضاف الیہ کے ساتھ بنائیے اور اس کے بعد پھر دوسرے والے کو لائیے اور اس کے ساتھ ایک ضمیر لے آئیے جو اس پہلے والے کی طرف, یعنی جس کی طرف آپ نے مضاف الیہ جس کو بنانا ہے اس کی طرف لوٹے. تو یہاں طریقہ یہ نہیں ہوگا کہ لڑکا اور لڑکی میرے بھائی کی, نہیں, میرے بھائی کی بیٹی اور اس کا بیٹا, ایسے عربی میں ایسے کیا جاتا ہے. تو بنت اخی وولدہ, بنت اخی وولدہ ایسے کیا جاتا ہے عربی میں. رسول رب العالمین درس صعب امیر المؤمنین الکتب القدیمۃ بنت اخی وولدہ, اس طریقے سے اس کو کر لیا جاتا ہے. یہ والا سوال تیسرا کہ ان کا ترجمہ کرنا ہے. فنجان تسنیہ کا صیغہ ہے, فنجانان یعنی دو فنجان, دو پیالیاں. ابیضان یہ اس کی صفت آ گئی, تو دو پیالیاں مکسوران ٹوٹی ہوئی ہیں, سب مرفوع ہے. تسنیہ کا رفع آنی عینی عینی, آنی میں آتا ہے آنی, فنجانانی الابیضانی موصوف صفت, مکسورانی ٹوٹی ہوئی ہے. یہ بھی مبتدا خبر ہو کے, دیکھیے مبتدا دونوں مل کے موصوف صفت اور خبر اکیلی نکرہ آ گئی مکسوران. هل انت طالبۃ جدیدۃ ام قدیمہ, کیا تم نئی طالبہ ہو یا پرانی طالبہ ہو, ہے نا, کیا تم نئی طالبہ ہو یا پرانی ہو, یعنی اولڈ اسٹوڈنٹ. البنت الصغیرۃ ضاحکۃ والولد الکبیر لاعب. البنت الصغیرہ چھوٹی بچی ہنس رہی ہے, مسکرا رہی ہے, اور بڑا لڑکا لاعب کھیل رہا ہے. لیس الرجل مرد بصالح نہیں ہے مرد نیک, ولکنہ فاسق لیکن وہ تو فاسق ہے. باب البیت مغلق گھر کا دروازہ بند ہے. ولیس المفتاح بموجود اور چابی, حال یہ کہ چابی موجود نہیں ہے, چابی موجود نہیں ہے, مفتاح چابی. ٹھیک ہے. لڑکا مسجد میں کھڑا ہے. الولد قائم فی المسجد. Is this tall man not righteous, کیا یہ لمبا آدمی نیک نہیں ہے. الیس ھذا الرجل الطویل بصالح, ہے نا. اس وغیرہ کے ساتھ حل یا وہ شروع میں لے آئے, اور نہیں ہے تو اس کے لیے لیسا لگا دیا. الیسا یا حل لیسا, الیسا اچھا لگتا ہے. یہ آدمی, یہ لمبا آدمی, تو حاضر رجل الطویل مشار الیہ کے ساتھ بنائیں گے موصوف صفت, اس کا مشار الیہ بنے گا, اس میں اشارہ حاضہ ہو گیا. اور رائچس نہیں ہے, لیسا پہلے آ چکا ہے نہیں کے لیے, رائچس کے لیے صالح, اس کے ساتھ صالحن خالی لگا دے, یا با لگا دیتے تو بصالحین کر دیجئے. کتا گھر کے نیک آدمی اچھے آدمی کے گھر کے باہر بیٹھا ہوا ہے. الکلب بیٹھا ہوا ہے. جالس خارج بیتی رجل صالح, ایسا کر سکتے ہیں, خارجہ مطلب باہر اس کے بیٹھا ہوا ہے. اور اس کے سامنے کہنا چاہیں تو امامہ کر دیجئے, اندا کر دیجئے, اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے. نیک آدمی رجل حسن اچھا آدمی. محنتی اساتذہ
نیک اور سمجھدار ہوتے ہیں. الاساتذۃ المجتہدون موصوف صفت کیا ہوتے ہیں وہ؟ یہ مبتدا ہو گیا ال کے ساتھ اور خبر نکرہ لے آئیے رائچس کے لیے. صلحاء صلحاء کہتے ہیں صالح کی جمع صلحاء, اور حکیم وائس کو کہتے ہیں حکماء و حکماء. ٹھیک ہے. عائشہ ابو بکر صدیق کی بیٹی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. عائشہ بنت ابی بکر, بنت مضاف ہوگا اور ابی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اسماء ستہ مکبرہ جر کی حالت میں ابی کے ساتھ آتا ہے. تو عائشہ بنت ابی بکر زوجۃ محمد, یہ مبتدا و خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. لال سیب اور میٹھا دودھ لذیذ ہے, اچھے ہیں, عمدہ ہے, ٹیسٹی ہے. التفاح الاحمر واللبن الحلو لذیذان, دونوں تسنیہ ہو گیا اس لیے لذیذان. پڑوسی کے حقوق رشتہ داروں کے حقوق کی طرح ہے. پڑوسی کہتے ہیں, پڑوسی کے لیے استعمال کرتے ہیں, واحد کے لیے جار, جار مجرور اس طرح کہتے ہیں, وہی پڑوسی کے لیے جار. تو جوار آپ نے سنا ہوگا کہ جوار اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. تو جوار کے معنی پڑوسی, رحمت کے پڑوس میں جگہ عطا فرمائے, رحمت کے قریب. تو حقوق الجواری یا جیران اس کی جمع آتی ہے, وہ بھی کر سکتے ہیں. حقوق الجیرانی کا حقوق کا حقوق کا معنی ہوتا ہے مثل, لائک, کا حقوق الاقرباء, اقربا کی حقوق کی طرح. اچھی عمدہ نصیحتیں فائدہ مند ہوتی ہیں. النصائح الحسنۃ, اچھی نصیحتیں, عمدہ نصیحتیں. نافعۃ, بینیفیشل ہے, جمع غیر عاقل ہے, اسے نافعۃ مؤنث کا صیغہ ہے. اللہ کی اطاعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے. اطاعت اللہ مضاف مضاف الیہ, فی اطاعت رسولہ, اس کے رسول, فی اطاعت رسولہ مضاف مضاف الیہ. عثمان اور علی دونوں آئے مدینہ ایک چست اونٹ پر یعنی سوار ہو کر. عثمان و علی, شروع میں جاء لگا دیے, دونوں آئے. جاء عثمان و علی کلاہما, دونوں کے دونوں آئے. تو کلا آتا ہے اس کے لیے, کلا اور کلتا مذکر مؤنث کے لیے, کلاہما وہ دونوں آئے. الی المدینۃ, مدینہ آئے. علی جمل فارح, ایک چست اونٹ پر. اس پر آپ کو اعراب لگانا تھا, زبر زیر پیش وغیرہ لگانا تھا. السلطان العادل, نیک, عدل پسند, انصاف پسند, منصف بادشاہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے زمین پر, یعنی اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں پر فضل و کرم فرماتے ہیں. السلطان العادل موصوف صفت مل کے مبتدا, ظل اللہ مضاف مضاف الیہ مل کر خبر ہو گئی. فی الارض جار مجرور مل کے اس کے متعلق ہو گیا کہ السلطان العادل ظل اللہ فی الارض, ظل شیڈو. الرجلان الصالحان, دو نیک مرد. معلمانی, اساتذہ ہیں, تو اس کا نون گرا دیا اس لیے کہ اب اس کو مضاف کیا ہے, نیک لڑکے کے اساتذہ ہیں. معلما مرفوع حالت میں ہے معلمانی کا, لیکن وہ نون گرا کے الولدی الصالحی موصوف صفت نیک لڑکے کے اساتذہ ہیں. ازواج النبی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات. امہات المسلمین والمسلمات, مسلمان عورتوں مسلمان مردوں کی مائیں ہیں. نحن ندرس, ہم پڑھ رہے ہیں. اللغت
دیکھیں نحنو ہم ندرسو پڑھ رہے ہیں، دراصل یدرسو مضارع میں ماضی کا بھی کر سکتے ہیں، سوری مضارع کا ترجمہ حال کا بھی کر سکتے ہیں، اور استقبال کا بھی، تو ندرسو ہم کر رہے ہیں کرنٹ ٹائم میں، یا پڑھتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں اللغت العربیۃ، عربک لینگویج، عربک زبان، عربی زبان پڑھتے ہیں، مفعول ہے اس لیے دونوں پر زبر لگائیں گے، موصوف صفت، فی المدرسۃ مدرسے میں، قلم زید و کتابہ سمینان، دیکھیے زید کا قلم اور اس کی کتاب، تو یہ نہیں کہیں گے قلم و کتاب زید، نہیں، قلم زید مضاف مضاف الیہ پہلے بنائیں گے پہلے والے کے ساتھ، اور دوسرے والے کو بعد میں اس کے ساتھ لگائیں گے اور ضمیر لوٹا دیں گے زید کی طرف، قلم زید و کتابہ، زید کا قلم اور اس کی کتاب، سمینان دو ہیں اس لیے سمینان، سمینہ قیمتی، پریشس، یہ ہو گیا۔ یہ آپ سے کہا تھا کہ علا لگائیے اور ہوا ہما ہم وغیرہ سب کے ساتھ، وہ بھی آسان ہے، علیہ علیہما علیہم، علیہا علیہما علیہن، علیکا علیکما علیکم، علیکی علیکما علیکن، علیہ علینا، یہ آپ کے پاس لکھا ہوا بھی ہے، معلوم ہے آپ کو۔ اس میں کہا تھا کہ آپ ہر ایک کی اعرابی حالت بتائیے، ہر ایک کے بارے میں بتائیے کہ کس کا کیا اسٹیٹ ہے، کون کس حالت میں ہے، تفصیل سے لکھا ہو تو بہت اچھا ہے۔ مثلا ایسے اللہ خالق الانسان، اللہ انسان کے خالق ہے، اللہ اس میں علم ہے، معرفہ ہے، مذکر ہے، واحد ہے، مبتدا مرفوع بالضمہ ہے، ضمہ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اللہ، لفظ اللہ مرفوع ہے، خالق مضاف ہے، یہ بھی اسم ہے اور نکرہ ہے، لیکن یہاں مضاف ہونے کی وجہ سے الی معرفہ معرفہ بن جائے گا، لیکن بہرحال حالت ابھی اکیلی اس کی نکرہ کی ہے۔ الانسانی یہ بھی معرفہ ہے اور مجرور حالت میں ہے، اور یہ مضاف مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی ہوا، یہ خبر ہو گئی اور یہ مبتدا جملہ اسمیہ ہو گیا۔ آپ اسی طرح سب جانتے ہیں المسلم، یہ آپ دیکھ لیجیے گا اپنے طور پر، المؤمنون الصالحون، نیک مرد، نیک مومن حضرات عبادت کرتے ہیں اپنے خالق کی، خالقہ ہم اپنے خالق کی، مضاف مضاف الیہ ہے یہ، اور یہ پورا جملہ ہو گیا۔ اس طرح سے مرکب مل کے مبتدا خبر اور یہ فعل ہے، اور یہ اس کا مفعول بن گیا، فعل اپنے مفعول کے ساتھ مل کر یہ مرکب پورا جملہ بننے کے بعد خبر ہو گئی مبتدا کی۔ اسی طرح بعض انسان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، حال یہ ہے کہ بت پتھر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کی تفسیر آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح یہ مشرکین ہے اور مشرکوں کے لیے دردناک عذاب ہے قیامت والے دن، تو اس میں اشارہ مشار الیہ کے ساتھ واو عاطفہ ہو گیا، جار مجرور، یہ موصوف صفت مل کے یہ اس کی خبر مقدم ہے اور یہ مبتدا مؤخر ہے، اور اس طرح سے یہ شبہ جملہ ہو کے پورا جملہ ہوا قیامت والے دن۔ آخری یہ ہے کہ آپ کیوں کھڑے ہیں، لما تقوم ہونا، آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں، لما تقوم ہونا، پھر آپ کے والد کا نام کیا ہے، مسم ابیک، آپ کے ابا کا نام کیا ہے، اسم ابی حسن ابن علی، میرے ابا کا نام حسن ابن علی ہے۔ آپ کے نہیں، عبد الرحمن کے کتنے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، کم ولدن و بنتن لعبد الرحمن، لہو ولدن، اس کا ایک بیٹا ہے، وہ بنتان، اور دو بیٹیاں ہیں۔ یہ عورت کون ہے جو آپ کے سامنے کھڑی ہے، یہ میرے بھائی کی بیوی ہے۔ من المرأة التي تقوم امامک، یہ زوج اخی، یہ میرے بھائی کی بیوی ہے، زوج نہیں بلکہ زوجتو ہونا چاہیے، یا زوجتو، زوجتو اخی۔ ما فی یدیہا، اس کے ہاتھ میں کیا ہے، فی یدیہا، اس کے ہاتھ میں، ثیاب، کپڑے ہیں، بس ختم۔ تو یہ ما فی یدیہا، اس کے ہاتھ میں کیا ہے، فی یدیہا ثیاب، اس کے ہاتھ میں کپڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آسان، میرا خیال ہے ہونا چاہیے تھا، آپ لوگوں کو بھی ایک آدھ دو باتوں کے علاوہ شاید سب چیزیں پتہ ہی ہوں انشاءاللہ تعالی۔ بس غور کرتے رہیے، محنت کرتے رہیے، انشاءاللہ چیزیں مضبوط ہوتی جائیں گی۔ کتاب الاساسی میں الدرس السابع عشر، 7 اور 10، 17واں سبق، غرفۃ المکتب، الدرس السابع عشر،
17واں سبق ہے غرفۃ المکتب. غرفہ کمرہ، مکتب لائبریری. لائبریری کا کمرہ مطلب لائبریری اسٹڈی روم بھی کہہ سکتے ہیں، کمرہ بھی جہاں پہ پڑھایا جاتا ہے. بکر فی غرفۃ المکتب، بکر اسٹڈی روم میں ہے. للغرفۃ شرفۃ کبیرہ، اس کمرے میں ایک بڑی بیلکنی ہے. دیکھیے یہ بیلکنی نظر آ رہی ہے. وعلی باب الشرفۃ، اور اس بیلکنی کے دروازے پر ستار خفیف، معمولی ہلکا باریک پردہ ہے. پتلا والا پردہ، موٹا نہیں، خفیف لائٹ ہلکا پردہ ہے، ستار پردہ. وللغرفۃ مکتب کبیر، اور غرفہ میں ایک بڑی لائبریری ہے، اس کمرے میں بڑی لائبریری ہے. وعلی المکتب اقلام، اور اس ٹیبل پر قلم ہے، پین وغیرہ رکھے ہوئے. ومبرات، مبرات کہتے ہیں شارپنر کو. وممحات، ربر مٹانے والا، ڈسٹر. مسطرۃ ومسطرۃ، رولر. وزجاجۃ حبر، زجاجہ شیشی، جس کو ہم شیشہ کہتے ہیں، شیشہ جو بھی ہوتا ہے اس کے لیے زجاج استعمال ہوتا ہے. تو زجاجۃ حبر، انک کی شیشی، انک بوٹل، انک پاٹ. زجاجۃ حبر، شیشی یا شیشہ، شیشی. حبر انک کو کہتے ہیں. ومصباح کہربائی، اور الیکٹرک لیمپ. یہ پہلے اب موقد کہربائی پڑھ چکے ہیں، اون کے معنی میں اون، الیکٹرک اون، یا یہ الیکٹرک لیمپ مصباح بلب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. وعلی الحائط ساعۃ کبیرہ، اور دیوار پر بڑی گھڑی ہے، ساعۃ کبیرہ. ولوحۃ، اور ایک لوحہ ہے. لوحہ مطلب ایک تختی ہے. فیہا آیۃ من القرآن الکریم، اس میں ایک آیت ہے قرآن کریم میں سے. یہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مقام پر فائز ہیں. بکر یجلس خلف المکتب، بکر بیٹھا ہوا ہے مکتب کے پیچھے، یعنی اس ڈیسک کے پیچھے. وَيُذَاكِرُ دُرُوسَهُ، اور وہ مذاکرہ کر رہا ہے، یعنی دہرا رہا ہے، ریوائز کر رہا ہے. ذاکرہ یذاکر، ذکر کرنا، یاد کرنا، یاد کرانا. تو مذاکرہ کرنا تو ذکر کر رہا ہے، یعنی یاد کر رہا ہے اپنے سبق کو، اپنا سبق یاد کر رہا ہے. وَيَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ الشَّرِيفِ سُورَةَ الْكَافِرُونَ، اور وہ قرأت کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے مصحف شریف سے کیا؟ سورۃ الکافرون، سورہ کافرون کو یاد کر رہا ہے. تو کچھ نئے الفاظ اس میں ہے. مصحف وہی جو کتاب ہے قرآن، اس کو. انتم آپ، اقلام قلم کی جمع ہے، ساعۃ گھڑی، الکافرون کافر کی جمع، ممحات مٹانے والی چیز. یفعل وہ کرتا ہے، کر رہا ہے یا کرے گا، مضارع کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے. دین اسلام. ستار پردہ. یا ایھا اے. حبر انک سیاہی جسے کہتے ہیں ہمارے ہاں. سورہ سورت. دروس درس کی جمع ہے. الکریم معزز مکرم. تعبدون تم عبادت کرتے ہو. آیت ایک آیت. قل کہیے. یذاکر یاد کرنا، ذکر کرنا، ریوائز کرنا، مذاکرہ کرنا. ماذا کیا. عبدتم تم عبادت کرتے ہو. القرآن قرآن. اعبد میں عبادت کرتا ہوں. مبرات شارپنر. شریف بہت عزت والا، مکرم. لکم تمہارے لیے. خفیف ہلکا. عابد عبادت کرنے والا. زجاجہ شیشی. الغرفہ کمرہ. خلف پیچھے. لی میرے لیے. علیہ اقلام و مبرات، اس پر قلم ہے اور شارپنر ہے. یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے آپ اللہ اور اس کے ساتھ ضمیر لگا کے لے آتے ہیں، علیہ ہی بن جاتا ہے. تو اس کو شروع میں لاتے ہیں تو اس سے جار مجرور یہ خبر بنتی ہے، اور اس کے بعد آپ مبتدا نکرہ صورت میں بھی لا سکتے ہیں. تو علیہ اس پر ہے قلم اور مبرات. حالانکہ اگر آپ ویسے بتانا چاہتے ہیں الاقلام والمبرات والمبرات
علی المکتبی کرتے ہیں، اس کو ریورس میں ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور نکرہ حالت میں لا سکتے ہیں، تو یہ شبہ جملہ بن جاتا ہے. اسی کی پریکٹس آپ کو کروا رہے ہیں کہ علیہ سے کر لیجئے، فیہا سے کر لیجئے، یعنی جار مجرور یہ مذکر کی فارم میں لے آئے، یہ فیہا مؤنث کا لفظ ہے تو اس میں فیہا لے آئے، کس میں ہے کس میں نہیں ہے وہی بار بار اس کو انہوں نے لکھا ہے، کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے. اس کو انشاءاللہ یہاں چھوڑ دیتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام السفینہ، سفینہ وہی پانی کا جہاز، کشتی. وَأَجَابَ اللَّهُ، تو جواب دیا اللہ سبحانہ و تعالی نے، یعنی قبول کیا اللہ نے، دعوت نوح، نوح علیہ السلام کی دعوت، اللہ نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، اس کا جواب دیا، مطلب یہ کہ اس کو قبول کر لیا. دعوت نوح مضاف مضاف الیہ، اجابہ یجیب اجابت، اور اللہ فاعل ہے اس میں. واراد، اور اللہ نے ارادہ کیا، یعنی انہوں نے ارادہ کیا، ان یغرق قومہ، کہ وہ ان کو غرق کر دے، کس کو؟ قومہ، ان کی قوم کو، نوح علیہ السلام کی قوم کو. ولکن اللہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے، یرید، چاہا، کذالک، اس طرح، کہ ان ینجو، یعنی اسی طرح اللہ نے یہ بھی چاہا کہ ان ینجو نوح، کے کامیاب، ان ینجو نوح، نوح علیہ السلام بچ جائیں، والمؤمنون، اور مومنین بھی، اس طرح کے نوح علیہ السلام اور مومنین تو بچ جائیں، یہ اللہ نے یہ بھی چاہا. فامر نوحا، تو اللہ نے حکم فرمایا نوح علیہ السلام کو. دیکھیے نوحن یہاں پر پتہ چلا کہ یہ فعل کے بعد جو آ رہا ہے یہ منصوب ہے، تو یہ مفعول بنے گا، مرفوع ہوتا تو فاعل بنتا، جیسے اوپر ہوا وَأَجَابَ اللَّهُ، تو ضمہ سے پتہ چلا کہ یہ مرفوع ہے، مرفوع ہو تو فاعل بنتا ہے، منصوب ہو تو عموماً اس کا مفعول بنتا ہے. تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم کیا، تو انہوں نے حکم کیا نوح علیہ السلام کو، ان یصنع، کہ وہ بنائے، سفینۃ کبیرہ، بڑی کشتی. وبدأ نوح، نوح علیہ السلام نے شروع کیا، یصنع، بنانا، سفینۃ کبیرۃ، بڑی کشتی. ورآہ قومہ، دیکھا ان کو، رآہ ان کو، دیکھا ان کو. یہ آپ کو بتایا تھا ایک سلائیڈ میں بہت وضاحت کے ساتھ کہ فعل کے بعد اگر ہوا ہما ہم میں سے کوئی ضمیر آ جاتی ہے تو وہ کیا بنتی ہے؟ اس کا مفعول بنتی ہے. تو دیکھا ان کو، دیکھنے والے کون ہیں؟ وہ آگے فاعل آ رہا ہے، قومہ، ان کی قوم نے دیکھا ان کو، یعنی نوح علیہ السلام کو دیکھا، فی ھذا الشغل، اس کام میں. فوجدوا شغلا، تو انہوں نے اس سے ایک شغل پا لیا، مطلب یہ کہ ان کو اس پہ ایک حرکت سوجی. تو اس طرح سے کہتے ہیں کہ انہوں نے اس میں پا لیا، وجدو کر کے ایسے کہا جائے تو یہ محاورے کا انداز ہے، اس میں مراد یہ ہوتی ہے کہ ان کو اس میں سوجی، جب ان کو اس شغل میں پایا کہ وہ کشتی بنا رہے ہیں تو ان کو اس سے ایک، جسے کہتے ہیں گدگدی سی ہوئی، کوئی ایک لطیفہ سوجا، حرکت سوجی. وصاروا یسخرون منہ، اور اس کی وجہ سے وہ ان کا تمسخر کرنے لگے، ان کا مذاق اڑانے لگے. ما ھذا یا نوح، اے نوح یہ کیا ہے؟ من متى صرت نجارا، کب سے آپ بڑھئی بن گئے ہیں؟ اما کننا نقول لک، کیا ہم نے نہیں کہتے، کیا ہم آپ سے نہیں کہا کرتے تھے، لا تجلس الى هؤلاء الاراذل، کہ آپ ان نیچ لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے. ولکنک ما سمعت کلامنا، لیکن آپ نے نہیں سنا ہماری بات، ہماری بات کو نہ سنا، آپ نے نہیں سنی ہماری بات. وجلست الى النجارین، اور آپ بیٹھے ان بڑھئیوں کے پاس، والحدادین، اور ان لوہاروں کے پاس. فصرت نجارا، تو آپ بھی بڑھئی بن گئے، ان جیسے کاموں میں لگ گئے، نعوذ باللہ گھٹیا کاموں میں لگ گئے. وَأَيْنَ تَمْشِي هَذِهِ السَّفِينَةُ يَا نُوحُ، اور کہاں چلے گی یہ کشتی اے نوح، مطلب یہ کہ اتنا ڈیزرٹڈ ایریا ہے، اس میں کہاں چلائیں گے اس کو آپ. ان امرک کلہ عجب، آپ کا تو پورا ہی معاملہ عجیب و غریب ہو گیا ہے. اتمشی هذه في الرمل، کہ یہ سب مٹی میں چلے گی. ام تصعد الجبل، یا یہ چڑھ جائے گی پہاڑ. ام تصعد الجبل، یہ چڑھ پڑے گی، چڑھ جائے گی پہاڑ پر. البحر من هنا بعید جدا، سمندر تو یہاں سے بہت دور ہے. هل يحملها الجن، کیا اس کو جن اٹھا کے لے کے جائیں گے. ام تجرها الثیران، یا ان کو کھینچیں گے. سیران ثور کی جمع ہے، ثور کہتے ہیں یہ بیل کو، بڑے بڑے بیل. تو سیران جو ہے، کیا سیران جمع ہے اس کی، کیا اس کو سیران کھینچیں گے.
جمع غیر عاقل ہے سیران، اس لیے تجر حال آئے، ورنہ یجر ہوتا، مذکر ہوتا تھا. وکان نوح، تو نوح علیہ السلام یسمع کل ذلک، یہ سب سن لیا کرتے تھے، ویصبر اور صبر فرماتے تھے. وقد سمع اشد من هذا فصبر، اور کبھی انہوں نے اس سے شدید باتیں بھی سنی، تحقیق اس سے زیادہ مشکل اور سخت باتیں بھی سنی، فصبر اور صبر کیا. ولکنہ کان یقول لهم احیانا، لیکن کبھی کبھی ان کو کہہ بھی دیا کرتے، احیانا کبھی کبھی، ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو ہم بھی تمہارے ساتھ تمسخر کرتے ہیں جیسا کہ تم تمسخر کرتے ہو. الطوفان وجاء وعد اللہ فالعیاذ باللہ، تو اللہ کا وعدہ آ گیا، جاء آنا، وعد مضاف مضاف الیہ، وعد اللہ اللہ کا وعدہ بن کے مبتدا، یہ سوری وعد اللہ مضاف مضاف الیہ بن کے جاء کا فاعل بنے گا، مرفوع ہے نا، فعل کے بعد جب بھی کوئی چیز مرفوع آتی ہے وہ عموماً اس کا فاعل ہوتی ہے. تو اللہ کا وعدہ آ گیا، فالعیاذ باللہ، اللہ کی پناہ اس سے، عیاذ پناہ، عیاذ یہ وہ نام نہیں ہے جو ایاز رکھا جاتا ہے، وہ الگ ہے، وہ ایک تو ایاز حمزہ سے ہوتا ہے وہ الگ نام ہے، اور ایک عیاض قاضی عیاض کے نام پہ عین سے جو ہے وہ بھی الگ ہے. یہ عیاض زال کے ساتھ ہے، زال زال دال زال والا، اس کا مطلب وہی اعوذ سے، اعوذ سے، تو اسی کا ایک مصدر عیاض بھی آتا ہے. تو عیاض، عیاض اللہ سے، پناہ اللہ کی. امطرت السماء، برسایا خوب آسمان نے، آسمان السماء مؤنث ہے اس لیے الف ممدودہ آ رہا ہے نا، السماء آسمان برسا، امطرت خوب برسا، مؤنث کا صیغہ. وامطرت وامطرت وامطرت، اور برسا برسا اور خوب برسا. حتی کأن السماء منخلۃ لا یہاں تک کہ گویا وہ ہو گیا، آسمان ہو گیا من خلط، یا تھا وہ من خلا، من خلا کہتے ہیں چھلنی کو، چھلنی تھا، لا تمسک ماء، کہ پانی کو جو روک نہیں سکتی. اس کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.